دیکھو بھائی ایک ابھی جماعت ختم ہوئی ہے یہاں پہ اور دوسری جماعت شروع ہو گئی ہے. جماعت کے بعد فوراً جماعت ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو بھائی یہ بھی ایک یہاں کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے یہاں پر. کوئی شیعہ سنی اور اہل حدیث وہابی اور جو بھی مسئلے مسائل بیسکلی جو پاکستان ہندوستان وغیرہ میں ہوتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. سب کو اپنی لمٹ میں آزادی ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھو, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, رفع دین کرو نہ کرو, ہر بندہ ہر مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے. کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ وہ ٹالرنس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں عمان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار کتنی فنٹاسٹک چیزیں دیکھو. اور اسی وجہ سے لا اینڈ آرڈر امن و امان بہترین ہے, بہترین یہاں پر. تو صلاۃ المغرب ادا کی الحمدللہ. ابھی اب جا رہے ہیں کچھ اپنے کام وغیرہ نمٹانے اور کچھ آپ لوگوں سے میں نے کرنی ہے باتیں, بڑی امپورٹنٹ باتیں. اور ان امپورٹنٹ باتوں میں سے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو اسرائیل نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا, مطلب میسکر کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی, اس کی پرزور جتنی زیادہ مسلمان ممالک کو اور تمام ایک انڈیویجول کو مذمت کر سکتا ہے اتنی کرنی چاہیے. مطلب فل تھروٹل سے کرنی چاہیے. اور جو کل انہوں نے حملہ کیا ہے اسپتال کے اوپر, مطلب کوئی ایتھکس نہیں, کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی جنگ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ایک تو ہماری شریعت کے مطابق ہے اور ایک انٹرنیشنل رولز بھی ہے. تو نہ ہی تو انٹرنیشنل رولز کی پاسداری کر رہے ہیں اور نہ ہی کچھ بس مارنا ہے اور جو ہے وہ خالی کرانا معاملہ طاقت کے زور پر. تو یہ جنگ کہاں رکے گی یہ تو نو بڈی نوز, کیونکہ بہت ساری چہمگوئیاں چل رہی ہیں. اور آج جو بائیڈن سے ملنے سے انکار کیا ہے اسلامی ممالک نے پروٹیسٹ کے طور پہ, وہ بھی ایک اچھا سائن دیکھا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بحری بیڑے آ رہے ہیں یو ایس کے اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ایک الارمنگ سچویشن اس وقت میں کریٹ ہو رہی ہے. لیٹ سی کیا بنے گا. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ مومن کے لیے بستر پر مرنے سے بہتر ہے کہ وہ قتال کرتے ہوئے, جہاد کرتے ہوئے اور اس میدان میں مرے جس میں اللہ کی راہ میں اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے جان جائے تو بہتر رہتی ہے. باقی اللہ مالک ہے, اللہ ثانیہ فرمائے. آج کل کے جو مومنین ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈرز کو یہ توفیق دے اور ہمت اور استقامت دے. جیسے فرانس, یو کے, امریکہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص ہاتھ کھڑے ہیں اسرائیل کے, تو اسی طرح جتنے بھی مسلم ممالک ان کو کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ میسکر ہو رہا ہے اور ہم ساتھ کھڑے ہیں اپنے بھائیوں کے. کہنا چاہیے, بالکل کہنا چاہیے. لیکن اللہ جسے ہمت دے, اللہ جسے طاقت دے اور اللہ جسے چن لے. تو اللہ پاک آسانیاں فرمائے مسلم امہ کے حق میں, ہمارے حق میں, تمام جو فلسطینی بھائی ہیں ہمارے ان کے حق میں. اس کے بعد ایک اور میں نے آپ کو کل ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی, بیسکلی میں نے اپلوڈ نہیں کی وہ, اس میں یہ تھا کہ ریٹس جو ہیں وہ کافی اوپر جا رہے ہیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ پی کے آر مار رہا ہے شوٹ اپ دوبارہ سے. تو یہ بیسٹ چانس ہے آپ کے لیے جو لوگ مطلب اس وقت پیمنٹ اپنے بزنسز وغیرہ کے لیے لانا چاہتے ہیں پاکستان سے یہاں یا کسی بھی ملک میں, ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ ایکسچینج ریٹ بہت اچھا ہے. اور اب آج یہ ہوا ہے بہت دنوں کے بعد کہ دوبارہ سے گرا ہے روپے کی قدر میں گراوٹ آئی ہے. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جتنا میکسیمم کھینچ کے لا سکتے تھے نیچے لے آئیں. اور اب اگر آپ نے یہ بیسٹ ٹائم ہے چینج کروانا ہے تو آپ چینج کروا لو اور اپنا کنورٹ کر لو منی, کیونکہ اب جو مزید انتظار کرے گا نا وہ پھر رسک ہے کہ بھائی جان نیچے آئے گا اوپر جائے گا کیا کرے گا. تو بہتر ہے بھی کروا لو, کیونکہ یہ کنٹرول ہونے والی چیز ہے نہیں. یہ جس طرح سے کر رہے تھے کنٹرول وہ تو ٹھیک ہے ہو گیا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے, لیکن لانگ رن میں کیونکہ قسطیں بھی دینی ہے, آئی ایم ایف, یہ بہت سارے چکر ہوتے ہیں بیک اینڈ پہ. فائنینشلی جو اسٹیبلٹی ہو نا وہ کنٹریز میں ایسے نہیں آتی, اس کے پیچھے بہت بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. سرمایہ آتا ہے تو اسٹیبلٹی آتی ہے, بنا سرمایہ کے اسی طرح اسٹیبلٹی آتی ہے. اس طرح بس ڈنڈے کے دور پہ تھوڑی بہت آ گئی, اس کے بعد اب وہ دوبارہ سے اوپر جا رہا ہے, شوٹ اپ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی اپنی پناہ میں رکھے. عمان میں ایک اور بات بہت اچھی ہے, ایسے تو بہت ساری باتیں اچھی ہیں, ایک اور بات میں اور بتا دوں کہ کرنسی بڑی اسٹیبل ہے, بہت اسٹیبل کرنسی عمان کی. مطلب ایک ریال میں 2.6 ابھی جو ریٹ چل رہا ہے. انفیکٹ ڈالر جو ہے وہ تھوڑا کبھی ہوا ہے, تھوڑا اسٹرانگ ہوا ہے, اس کے باوجود بھی $2.6 مطلب $2.50 سے بھی زیادہ ایک ریال عمانی میں آتے ہیں. اس قدر اسٹرانگ کرنسی عمان کی. اور نئے وینچرز نئی چیزیں جو ہیں وہ تو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں, تو وہ بھی سارے معاملات جو ہے وہ ان پیرالل چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے مسلم امہ پر, مسلمانوں پر. آج کی ویڈیو میں کچھ زیادہ تو نہیں تھا, بس یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اور اللہ آسانیاں فرمائے سب کے حق میں. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.